اسی طرح سے قرآن حکیم سے یہ ثابت ہے کہ بالکل ابتدائی دور میں جو مکی دور ہے، بالکل اس کا ابتدائی زمانہ، سورہ نون کے آخر میں جو مذکور ہے کہ یہ کوشش کی گئی تھی کہ کچھ ایسے لوگوں کے ذریعے سے کہ جن کی قوت ارادی ان کی نگاہوں میں بہت مرتکز ہو جاتی ہے، یہ عملیات میں ایک خاص معاملہ یہ بھی ہوا کرتا تھا، اور اب بھی شاید کچھ لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ اگر باقاعدہ ریاضت کر کے اپنی نگاہوں میں ایک خاص قسم کی تاثیر پیدا کر لی جائے، بلکہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اس کا تذکرہ کیا تھا ایک مرتبہ جب زمانہ طالب علمی میں نے 2 تربیت گاہیں منعقد کی تھی، اور اس میں درس قرآن مولانا اصلاحی صاحب نے دیا تھا کہ آج کل بھی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نہا دھو کر سفید براق کپڑے پہن کر پھر بیٹھتے ہیں اور کسی بالکل سفید کاغذ پر ایک چھوٹا سا نقطہ لگاتے ہیں اور پھر نگاہوں کو اس پر جمانے اور مرتکز کرنے کی مشق کرتے ہیں۔ کتنی دیر تک پلک جھپکے بغیر آپ اس نقطے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ مشق کی جائے، یہ ایکسرسائز کی جائے، یہ ریاضت کی جائے تو آنکھوں میں ایک ایسی چمک پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر گھور کر کسی کو دیکھا جائے تو اس کی قوت ارادی کو آپ مزمحل کر سکتے ہیں، وہ ایک دم دبا ہوا محسوس کرے گا اور آپ کا غلبہ اس کے اوپر ہو جائے گا نفسیاتی اعتبار سے۔ اسی طریقے کا کوئی عمل تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمایا گیا۔ لَيَزْلَقُونَكَ یہ آیا ہے سورہ نون کے آخر میں، بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کے ذریعے سے آپ کو پھسلا دیں، آپ کے قدم ڈگمگا دیں، آپ کی قوت ارادی کو کچل دیں۔ لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون، جس وقت کہ سورہ نون کے آغاز میں بھی آیا ہے تذکرہ کہ حضور کو کہا گیا کہ آپ کو جنون کا کوئی عارضہ ہو گیا ہے یا آپ پر کوئی آسیب آ گیا ہے، اور آخری آیت بھی جو ہے وہ آخری حصے میں پھر اسی کا یاد آ وَإِنَّهُمْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے حسد سے جبکہ وہ حسد کرے۔ اب حسد کے ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے، اگرچہ یہاں تو مذکور نہیں ہے، یہ نظر کا لگ جانا، عین العین حق، بعض روایات میں آیا حضور نے فرمایا اس کے اندر اثر ہے۔ انسان کسی حاسدانہ نگاہ کے ساتھ کسی پر نگاہ ڈالتا ہے، اس میں زہر ہے، یہ نگاہیں مسموم ہیں، اس میں زہر ہے موجود، سمی اثرات ہیں اور اس کے اثرات میں تو پڑتے ہیں۔ اور یہ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جدید دور میں جادو کے لیے بھی مثلاً حضور کے بالوں کی ضرورت پڑی، اور یہ جینیٹکس کے حوالے سے اور جینز کے حوالے سے بات آج سمجھ میں آ جائے گی، اس لیے کہ جن ارواح خبیثہ کے ذریعے سے آپ کو کام لینا ہے، وہ جادو تو وہاں پڑا ہوا ہے اس کنویں کے اندر، وہ جو بھی تاثرات ہیں انہیں تلاش کرنا ہے، ان اثرات کو اس شخص معین کو، جس شخص معین پر جادو کرنا مقصود ہے، اور اس کے وجود کا کوئی جز جس کے کہ وہی جینز ہوں گے کہ جو ان کے اپنے وجود کے ہیں، ان کے حوالے سے گویا کہ یہ ایک راستہ ہے، یہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی اعتبار سے یہ حسد یا یہ نگاہ کا لگ جانا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی فزکس اگر تھوڑی سی بھی آپ پڑھیں تو ریڈیشنز نگاہ پار ہو جاتی ہے انسان کے، ایسی بھی تو ریز ہے نا، ایکس ریز کیا ہے آپ کے وجود میں سے گزر جاتی ہے، یہ الٹرا وائلٹ انفرا ریڈ ریز، یہ تمام کی تمام ایکس ریز یہ کیا ہے، وجود کو چیر کر گزرتی ہے، تبھی تو اس فلم کے اوپر اثر پڑتا ہے جو فلم کے پیچھے لگی ہوئی اور آپ سامنے کھڑے ہوئے، آپ کی ہڈیاں علیحدہ نظر آ رہی ہیں اور گوشت جو ہے وہ علیحدہ نظر آ رہا ہے، یہ تمام چیزیں آج سمجھ میں آتی ہیں۔ اور وہ فوٹونز جن کا میں نے ابھی عرض کیا 1 ملین 5 دفعہ کہیے، 30 صفریں لگائیے ایک پر تو 1 ملی میٹر کا اتناواں حصہ جو ہے وہ ایک فوٹون ہے، یہ تو وجود کے اندر سرایت کر کے کہیں سے کہیں نکل جانے والی چیز ہے۔ ان ریڈیشنز کے حوالے سے ایٹمک ایکسپلوژن جو ہے اس کی ریڈیشن ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ جو ذرا ذرا سے حادثے ہو رہے ہیں، چرنوبل میں ہوا ہے، کہیں ہو گیا تھا بھوپال میں، اور اس کی پھر ریڈیشنز کے کیا کیا اثرات ہیں وہ شے نظر تو نہیں آتی، غیر مرئی چیزیں۔ آج کی دنیا میں جب آپ ESP کو مان رہے ہیں، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، نہ آپ کے کانوں کے ذریعے سے آپ کو پرسیپشن حاصل ہوئی ہے، نہ آنکھوں کے ذریعے سے، آپ کے سینس آرگنز انوالوڈ ہی نہیں ہے، بٹ یو آر ہیونگ پرسیپشن، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن۔ اسی طریقے سے ٹیلی پیتھی ہو رہی ہے، ایک بات آپ اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر جماتے ہیں، مرتکز کرتے ہیں، اور جس شخص کے ساتھ آپ چاہتے ہیں رابطہ اس تک اس بات کو منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کے بعد تو اس دور میں بھی اگر کوئی لوگ بات کریں من شر حاسد اذا حسد، اور عقد کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے، ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، لیکن محض ردیف یا قافیہ یا فواصل کی رعایت سے قرآن میں کچھ نہیں ہے،
وہ اس کا ایک فیکٹر، اس کا ایک عامل ہو سکتا ہے، لیکن محض اس کی بنا پر نہیں مانا جائے گا۔ تو اس میں یقیناً کوئی اور حکمت ہے، اور وہ حکمت تقسیم کی گئی ہے۔ ہمارے مفسرین نے تو اس کو یوں بیان کیا ہے کہ ایک حسد وہ ہے کہ جو دل میں پیدا تو ہے، آدمی کے اندر ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کو یعنی اس کو باقاعدہ کوئی ایک ہمت کے ساتھ اور اپنے ایک عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ بروئے کار نہیں لا رہا، تو اس حسد کے اثرات نہیں ہوں گے، اس سے پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کو اس انداز میں تو میرا ذہن سے قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ حسد اگر پوٹینشلی ہے اندر تو اس کے اثرات ہوں گے، وہ ریڈیشن تو ہوگی، چاہے اس کا ارادہ ہو چاہے نہ ہو، وہ کیفیات جو ہے وہ اس کے سانس سے، اس کی آنکھ سے، اس کے وجود سے، وہ اندر اگر زہر گھل گیا ہے تو اس کے وجود سے نکلنے والی ساری شعاعیں جو ہیں ان کے اندر وہ اثر موجود ہوگا، وہ مسموم ہوں گی، زہر ان میں ملا ہوا ہوگا، اس کے اثرات ہوں گے۔ البتہ یہ کہ اس کے دو درجے ہم قائم کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ ایک ہے غیر شعوری حسد، ابھی آپ کو اندازہ نہیں، اندر ہی اندر کھچڑی پک رہی ہے، وہ اور بات ہے، لیکن جب یہ اس درجے کو پہنچ جائے کہ شعور کی سطح پر آ جائے، آپ کسی کی برائی چاہنے لگیں بالفعل، آپ چاہیں کہ اس کے اندر اگر یہ فضیلت کی بات ہے تو یہ سلب ہو جائے، اس کو پاس اگر یہ نعمت ہے تو یہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے، یہی ہے اصل میں جس کو غبطہ اور حسد کا فرق کہا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ پر حضور نے ایک حدیث میں لفظ حسد استعمال کیا ہے، لیکن مراد اس سے غبطہ ہے۔ لا حسد الا فی اثنین، کوئی حسد نہیں کیا جانا چاہیے سوائے دو اشخاص سے، ایک وہ جسے اللہ نے علم دیا ہے اور وہ علم پھیلا رہا ہے، تو اس سے بھی اگر حسد پیدا ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں، کوئی اچھی بات ہی ہے، اور ایک یہ کہ کسی کو اگر دولت دی ہے اور وہ دولت پھیلا رہا ہے اور عام کر رہا ہے، لوگوں کو اس کے خلق کے لیے خرچ کر رہا ہے، تو اس سے بھی حسد۔ لیکن یہاں حسد غبطہ کے معنی میں، غبطہ یہ ہے کہ کسی میں کوئی خیر آپ کو نظر آئے تو آپ اللہ سے دعا کریں پروردگار مجھے بھی یہ خیر عطا کر دیں، یہ غبطہ ہے۔ اور حسد یہ ہے کہ اس سے یہ شے چھن جائے، یہ ہے در حقیقت کہ جو بری شے ہے کہ کسی نعمت کا کسی دوسرے شخص سے سلب ہو جانا، اس کی خواہش جب پیدا ہو جائے اور جب یہ شعوری سطح پر آ جائے، یعنی ایک ہے اس کا ایک وہ جو جس سے کہ ابھی اتنی اس کی انٹینسٹی نہیں ہے کہ اس سے وہ ریڈیشن ہو، اس کی انٹینسٹی اس وقت ہوگی جبکہ وہ شعور کی سطح پر آ گئی اور انسان جو ہے جل رہا ہے حسد کی آگ میں اور چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس سے سلب ہو جائے، یہ فضیلت جو ہے اس سے چھن جائے، تو یہ شے وہ ہے یقیناً کہ اس کے اثرات، اس کو میں اس وقت جدید فزکس کی اصطلاح میں ریڈیشن کے ذریعے سے اس میں لفظ واضح کر رہا ہوں، اس کے اثرات ممتد ہوتے ہیں، اور اس کے شر سے بھی پناہ مانگنے کی یہاں ہمیں تلقین کی گئی۔ تلقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اور آپ کی وساطت سے ہم سب کو ہو رہی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ میں جب بھی یہ سورت پڑھتا ہوں تو اگرچہ یہ کہیں مجھے کوئی معصور تو یہ شے نہیں ملی ہے، لیکن اس کے فوراً بعد بالکل کسی تصنع کے بغیر میرے یہ الفاظ بھی زبان پر آ جاتے، اللہم انی اعوذ بک یا رب الفلق من شر ما خلقت ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اسی طرح قل اعوذ برب الناس ملک الناس، تو وہاں بھی اللہم انی اعوذ بک یا ربی و رب الناس و یا الہی و الہ الناس و یا ملکی و ملک الناس۔ تو اس طریقے سے گویا کہ اس لفظ قل کیونکہ یہ فعل امر ہے، حکم ہے، تو اس پر ہم اگر فوری طور پر اس کی تعمیل کیا کریں تو یہ اگرچہ معصور نہیں ہے، میں صرف اپنے ذوق کی بات کہہ رہا ہوں، اور بہرحال اس میں کوئی شے ممنوع نہیں ہے، دعا تو ہم مانگ سکتے ہیں، تو دعا ہی کی شکل ہے، تو جو الفاظ ہمیں اللہ نے تلقین کیے ہوں انہی کے حوالے سے ہم وہ دعا مانگے، تعوذ کریں۔ قل اعوذ بک، قل کو چھوڑ دیجئے، اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک یا رب الفلق من شر ما خلقتا۔ اب یہ خلقہ کی بجائے مخاطب کیونکہ ہم کر رہے ہیں اللہ کو، من شر ما خلقتا، آگے جو کہ تو الفاظ رہیں گے ان میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی دیوبند کے مؤسسین میں سے، مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہم اللہ، یہ دو ہیں اصل میں یہ دارالعلوم دیوبند کے مؤسس، اس کی ابتدا کرنے والے۔ ان کے شاگرد شیخ الہند، ان کے شاگرد علامہ شبیر احمد عثمانی، تو انہوں نے یہی الفاظ لکھے ہیں کہ استاد الاستاذ نے جو بات لکھی ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔
ویسے یہ کہ مولانا عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر کوئی کتاب لکھی ہے، وہ بہرحال میری نظر سے نہیں گزری۔ وہ تمثیل اب میں بیان کر رہا ہوں، بڑی پیاری تمثیل ہے۔ انہوں نے تمثیل یہ دی ہے کہ اگر کوئی باغبان یا کوئی اور کھیتی کرنے والا جو ایک پودا لگاتا ہے، کوئی فصل ہے، اس کا کوئی ایک جو ہے بیج یا دانہ پھوٹا ہے، اب یہ جو پودا ہے باغبان یہ چاہتا ہے یہ پروان چڑھے، پھلے پھولے، اسے کوئی گدن نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ ہو، اس کی حفاظت کا بندوبست کرے گا تاکہ جس کام کے لیے یہ پودا لگایا وہ مقصد حاصل ہو۔ پودا تو مقصود نہیں ہے، مقصود تو اگر آم کا پودا ہے تو آم کا پھل اس سے حاصل کرنا مقصود ہے۔ تو 4 قسم کی اس کے اوپر آفات آ سکتی ہیں۔ پہلی آفت مثلاً حیوانات، جو سبزی خور حیوان ہے وہ اسے کھا نہ جائے، لہذا کوئی جالا آپ اس کے گرد جالی لگاتے ہیں، کوئی باڑ لگاتے ہیں، اس سے بچاتے ہیں۔ اور یہ جو جانور آ کر کھائے گا، بکری فرض کیجیے کھا جاتی ہے آج، تو یہ کوئی اس کی نیت آپ کو ضرر پہنچانے کی نہیں ہے، یہ اس کی طبعی ایک خاصیت ہے، یہ تو اس کی جبلت ہے، یہ اس کی طبیعت ہے، اس کا تقاضا ہے۔ آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے اس سے، بلکہ یہ کہ در حقیقت اس کی اپنی طبعیت کا ایک تقاضا ہے۔ چنانچہ وہ شعر بھی انہوں نے کوٹ کیا ہے، ایسے اقرب ناز پے کی نسل اقتضائے طبیعتش کی نسل، بچھو جو ڈنک مارتا ہے تو یہ آپ سے کوئی دشمنی اسے نہیں ہے، یہ اس کی طبیعت کا، اس کی جو بھی جبلت ہے اس کا تقاضا ہے۔ سانپ کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پر اگر اس کو آپ کوئی نقصان نہ پہنچائیں، پاؤں پڑتا ہے سانپ پر تو وہ ڈنک مارتا ہے اور ڈستا ہے، ورنہ عام طور پر وہ حملہ نہیں کرتا، یہ اس کے دفاع کا ایک جز ہے، اس کی خلقت کا ایک جز ہے۔ ایک خطرہ تو یہاں سے آیا، آپ نے باڑ لگا دی، آج کل جو ہے جالی لگا دی جاتی ہے لوہے کی۔ دوسرا یہ کہ اس پودے کو نشو و نما کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس کی کوئی روک ہو جائے، مثلا اسے دھوپ چاہیے، کوئی ایسی چیز آڑے آ جائے کہ دھوپ کی تمادت اس تک پہنچے ہی نہ، کوئی شے ایسی سایہ کی اس کے اوپر کیے رہے، یا پانی اسے چاہیے، پانی کے سوتے خشک ہو جائیں، یہ دوسری آفت ہے، پودا مرجھا جائے گا، کملا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تیسری چیز یہ کہ اس پر کوئی پالا پڑ جائے، اوپر سے اولے پڑ جائیں، پالا پڑ گیا، یعنی اس کی جو حرارت غریزی ہے جس سے کہ اس کی یہ پورا وجود جو ہے وہ حرارت غریزی جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے نتیجے میں بھی وہ پودا ختم ہو جائے گا۔ اور آخری شکل یہ ہے کہ کوئی دشمن ہے حاسد اور وہ آئے اسے اکھاڑ کے پھینک دے آپ کو نقصان پہنچانے کی نیت سے۔ یہ 4 آفات ہیں جو اس پودے کے اوپر ممکنہ طور پر وارد ہو سکتے، یہی 4 ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ وہ خلقت میں جو شر مضمر ہے، وہ اس کے خلقت کا جز ہے۔ نیش اقرب ناز پے کی نسل اقتضائے طبیعتش کی نسل، یہ تو اس کی طبیعت کا، خلقت کا، اس کا تقاضا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ سورج ڈوب گیا، غروب ہو گیا، یا جیسے میں نے کہا تھا حیات معنوی یا حیات مادی کے لیے جو اسباب ضروری ہیں ان میں سے کسی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، یہ ہے وَإِذْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ تیسری چیز کہ جو در حقیقت جادو کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ اندر آپ کے کوئی ایسی شے ہو گئی جس سے آپ کے طبائع اور قوائے طبیعہ جو ہے وہ کچھ شل ہو کر رہ جائے، یہ اندر سے حرارت غریزی جیسے اس پودے کی ختم ہو گئی، پالا پڑ گیا۔ جادو کا اثر یہی ہوتا ہے، یا تخبطہ الشیطان من المس جیسے آیا ہے کہ ایسی کیفیت ہو گئی کہ جیسے حواس پورے طور پر بجا نہیں ہے، حواس پورے طریقے سے قائم نہیں ہے، مجتمع نہیں ہے، تو یہ کیفیت جو ہے یہ ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، جیسے ایک دشمن نے آ کر دشمنی اور آپ کو غضب پہنچانے کے لیے، دشمنی نکالنے کے لیے پودے کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ وہ جو بھی آپ انہیں کہیں نام نہاد مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے تھے، کلمہ شہادت کو انہوں نے اپنے لیے ڈھال بنایا، اس سے جو فتنہ شروع ہوا ہے جس کو میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ الفتنۃ الکبریٰ، سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہ معاملہ اگرچہ حادثۃ الکبریٰ تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے کسی فتنے کا آغاز نہیں ہوا، بلکہ یہ کہ اس کے بعد بھی وہ چکی اسی طرح چلتی رہی۔ کم و بیش 10 برس ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے کہ وہ بھی اسی شان کے حامل ہے، وہی یکجہتی ہے، وہی امن و امان ہے، اسی طرح فتوحات کا سلسلہ جاری ہے، انقلاب محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا سیلاب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اسی شان سے، جو میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے اقبال کا یہ مصرع کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، تو کم و بیش 10 برس اس کے بعد یہ کیفیت طاری رہی ہے، تو اس سے کسی بڑے فتنے کا آغاز نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی
اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے 26 یا یہ کہ 25 26 27 ان میں سے کوئی تاریخ ہوگی، 4 دن بقایا تھے۔ اب اگر 30 کا مہینہ ہو تو اس کی تاریخ اور بن جائے گی، 29 کا ہو تو کچھ بدل جائے گی، تقریباً وہ آج کا دن ہی پڑتا ہے، اور یہ ہے سن 23 ہجری۔ انتقال ہوا ہے تو پھر تدفین جو ہوئی، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وصیت تھی کہ وہ میری نماز جنازہ ادا کریں، اس کی امامت کریں، تو یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو تدفین ہوئی ہے۔ تدفین کا یہ واقعہ بھی بڑا اہم ہے اور آپ سب حضرات کے علم میں ہوگا کہ حضرت عمر نے اپنے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا حضرت عائشہ کی خدمت میں کہ میری بڑی خواہش ہے کہ آپ کے حجرے میں میں دفن ہو جاؤں جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، اور اس سے جو مقام ان کی نگاہ میں تھا حضرت عمر کا وہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اثار کیا ہے، کس قدر ان کے لیے یہ مرحلہ کٹھن ہوگا فیصلے کا کہ اس حجرے میں صرف ایک قبر کی جگہ اور تھی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے مخصوص کی ہوئی تھی، میں چاہتی تھی کہ میں خود یہاں دفن ہوں، اور اس میں کوئی حرج نہیں تھا، اس لیے کہ حضور دفن تھے وہاں، وہ آپ کے شوہر تھے، حضرت ابوبکر دفن تھے، وہ ان کے والد تھے، لیکن میں عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں، لہذا میں اجازت دیتی ہوں کہ حضرت عمر کو وہاں دفن کر دیا جائے۔ جب حضرت عمر کے پاس واپس آئے حضرت عبداللہ ابن عمر اور آپ نے پوچھا ہے کہ کیا جواب لائے، اور جواب دیا گیا کہ اجازت ہو گئی ہے، تو فرمایا کہ یہ آخری آرزو تھی زندگی کی، اللہ کا شکر ہے کہ وہ پوری ہو۔ یہ جو حادثہ فاجعہ ہے، جہاں تک اس کے تاریخی پس منظر کا تعلق ہے وہ میں نے بارہا بیان کیا ہے، اور وہ در حقیقت سمجھ میں آتا ہے فلسفہ انقلاب کی روشنی۔ اگر فلسفہ انقلاب سامنے ہو تو یہ تمام واقعات جو ہے آئسولیٹڈ ایونٹس کی حیثیت سے پھر سامنے نہیں آتے، علیحدہ علیحدہ واقعات اور حوادث نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ان کے مابین ایک ربط جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہی فرق ہے تاریخ اور فلسفہ تاریخ۔ تاریخ اپنی جگہ ایک شعبہ علم ہے اور فلسفہ تاریخ اپنی جگہ ایک مستقل فن ہے۔ تاریخ میں واقعات جو ہے وہ پیش نظر ہوتے ہیں، اور فلسفہ تاریخ جو ہے وہ ان واقعات کا پس منظر، ان کے اسباب و علل، ان کے عواقب و نتائج، پھر ان کے مابین ربط اور تعلق جو ہے وہ ان کو تلاش کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں جو حوادث رونما ہوتے ہیں، جو واقعات ہیں، کوئی نہ کوئی ان کے اسباب کا سلسلہ ہوتا ہے، کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ فساد خون ہے تو پھوڑا کہیں ادھر نکل آیا، کہیں ادھر نکل آیا، کہیں ٹانگ پہ نکل آیا، کہیں بازو پر نکل آیا، تو وہ علیحدہ علیحدہ پھوڑے نظر آتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک طبیب جانتا ہے کہ در حقیقت یہ ایک ہی مرض ہے جس کا کہ یہ ظہور ہو رہا ہے، سبب ایک ہے، یہ سلسلہ اندر جو ہے جڑا ہوا ہے۔ تو فلسفہ انقلاب کے حوالے سے جو باتیں میں بارہا عرض کر چکا ہوں، میرا اصل میں آج کا اصل موضوع وہ نہیں ہے۔ میں آج تو اذکار فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کی سیرت کے بعض پہلو اور ان کی عظمت کا کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے بھی آج کی میری تقریر جو ہے بالکل مختلف ہوگی کہ میں باضابطہ یہ کتاب لے کر آیا ہوں تاریخ الخلفاء سیوطی کی رحمہ اللہ، اور اس سے میں کچھ احادیث، کچھ روایات پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، تاکہ صرف وہ ایک ہوائی قسم کی بات نہ ہو جو جس کے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ یہ کسی خطیب کی خطابت ہے یا کوئی لفاظی ہے، بلکہ الفاظ سامنے آئے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یا جو اور دوسرے صحابہ کرام نے حضرت عمر کی شان میں بیان کیے ہیں۔ تو میں باضابطہ آج وہ عبارتیں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، لیکن اس وقت میں چند منٹوں میں دوہرا دیتا ہوں کہ وہ فلسفہ انقلاب کے حوالے سے بات کیا ہے کہ وہ اگر سامنے ہو تو یہ تمام واقعات جو ہے بالکل ایک سلسلے کی کڑیاں نظر آئیں۔ یہ میں نے بار عرض کیا ہے کہ انقلاب جو ہے اس کا خاصہ یہ ہے کہ پہلے وہ کسی ایک ملک میں آتا ہے، اور ایک بڑی جان گسل ایک جد و جہد ہے، اور بڑی طویل ایک جد و جہد ہے جس کے بعد انقلاب آتا ہے۔ اس لیے کہ انقلاب کے معنی چہروں یا ہاتھوں کا بدلنا نہیں ہے، بلکہ نظام کا بدلنا ہے۔ نظام جب بدلتا ہے تو جو سابق نظام کے اندر جن لوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ کبھی یہ برداشت نہیں کرتے ایک طبقے کی حیثیت سے کہ ان کے مفادات پر کوئی زد پڑے، وہ اسٹیٹس کو چاہتے ہیں کہ جیسا ہے ویسا رہے، اس میں کوئی تبدیلی بنیادی طور پر اس نظام میں نہ آئے۔ یہ تو ہو جائے کوئی حرج نہیں کہ ایک چچا نہیں تو بھتیجا آ جائے، بھتیجا نہیں تو چچا آ جائے، ایک بھائی نہیں دوسرا بھائی برسر اقتدار آ جائے،
ایک جاگیردار نہیں دوسرا جاگیردار آ جائے، بہرحال وہ اپنا ہی بھائی بند ہے، وہ جاگیرداروں کے مفادات ہی کو پیش نظر رکھے گا۔ ایک سرمایہ دار نہیں دوسرا سرمایہ دار آ جائے تو یہ تو ہو جائے، کوئی حرج نہیں کہ گاؤں رفت اور خر آمد یا خر رفت و گاؤں آمد، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن تو بنیادی تبدیلی نہ ہو۔ انقلاب بنیادی طور پر نظام کو بدلتا ہے، لہذا بڑی زبردست جد و جہد اور کشمکش کے بعد یہ انقلاب دنیا میں آتا ہے۔ اس کے 6 مراحل میں نے بارہا بیان کیے۔ آخری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب مخالف انقلاب قوتیں یہ دیکھتی ہیں کہ اب ہمارا بس نہیں چل رہا، یہ انقلاب تو اب جیسے آپ آج کل ایک الفاظ عوامی نعرے کے طور پر سنتے کہ آوے ہی آوے، کہ اب تو نظر آ رہا ہے کہ انقلاب تو آئے گا، اس کا کوئی راستہ روکنے والا نہیں ہے، تو آخری حربہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت وہ کونوں کھجروں میں دبک جاتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں کہ پھر کبھی کوئی موقع آئے، کوئی بہت ہی مناسب موقع، کوئی اپارچن مومنٹ کہ اس پر پھر ہم ضربے کاری دوبارہ لگائیں۔ اس وقت دبک جاؤ، اس وقت جو ہے اپنے سر نیچے کر، اس کو کہتے ہیں کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں جب عرب میں انقلاب کی تکمیل ہو گئی تو مخالف انقلاب قوتوں نے بھی اس وقت جو ہے گردن جھکا دی۔ وہ منتظر تھے کہ پھر کوئی موقع آئے تو ہم کھڑے ہو جائیں اور پھر اس انقلاب کو ناکام کریں۔ یہ در حقیقت ہوا ہے پھر سیرت خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے۔ حضور کا انتقال ہوا، مسلمانوں کے دل زخمی تھے، مسلمانوں کا مورال ظاہر بات ہے، اس کا آپ تصور کیجئے کتنا جو ہے اس وقت تو مجروح ہو چکا تھا۔ اس وقت پھر یہ قوتیں ابری ہیں، ایک طرف تو نئے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے اسلام کی بیخبنی کے لیے، دوسری طرف زکوٰۃ کے مانعین منکرین زکوٰۃ۔ منکرین زکوٰۃ کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، صرف یہ کہتے تھے کہ ہم حکومت کو ادا نہیں کریں گے، اپنے طور پر کریں گے۔ یہ دو قوتیں جو ابری ہیں دونوں کے دونوں اندرون ملک عرب سے ابری ہیں، کوئی باہر کی قوت اس میں نہیں تھی بلکہ اندرون ملک عرب، کیونکہ ابھی تک انقلاب کی تکمیل بھی تو عرب ہی کی حد تک ہوئی تھی، تو جو مخالف انقلاب قوتیں وہ بھی وہیں سے ابری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کا یہ بہت اہم بات ہے کہ ایک آئرن ول کے ساتھ، ایک آہنی عظیمت کے ساتھ، بلکہ یوں کہیے کہ کوہ ہمالیہ جیسی عظیمت کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اور ان تمام مخالف انقلاب تحریکوں کو اور قوتوں کو کچل کر اور پھر انہوں نے ذمہ داری جو ہے سنبھالی حضرت عمر فاروق کو، اور بہت جلد وہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے وہ آخرت میں روانہ ہو گئے۔ اب جو دور آیا ہے جس کا آغاز حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہوا تھا، ویسے تو یہ کہ غزوہ تبوک اور غزوہ موتا حضور کی حیات طیبہ میں ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی فتوحات کا دائرہ جو ہے حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں فتوحات کا معاملہ شروع ہوا، شام میں پیش قدمی ہوئی، کچھ عراق کے اندر بھی پیش قدمی ہوئی۔ یہ شام عرب، عراق عرب، اصل میں یہ عرب ہی کے ملک کے حصے ہیں جن پر کے چونکہ زرخیز علاقے تھے تو اس وقت کی 2 سپر پاورز نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ شام عرب پر قبضہ تھا سلطنت روما کا اور عراق عرب پر قبضہ تھا سلطنت فارس کا، تو اصل میں تو عرب علاقے تھے۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں فتوحات ہوئی، کچھ شام میں کچھ عراق میں، پھر اصل جو فتوحات کا سیلاب تھا وہ حضرت عمر کے زمانے میں آگے آیا ہے، اور اس میں آپ کو معلوم ہے پورا شام فتح ہوا، پورا ایران فتح ہوا اور کہاں سے کہاں تک حدود پہنچ گئے۔ اب جو مخالف انقلاب قوتیں ابری ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ اب بیرون سے تھی، ایک اندرون سے سازش، یہودی سازش عبداللہ ابن سبا کی، اور دوسری طرف یہ کہ عجمی انتقام، اس لیے کہ جہاں تک تعلق ہے سلطنت روما کا، ایک تو یہ کہ وہ بالکل ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی اس کے شمالی افریقہ کے مقبوضات بھی بقایا تھے، ابھی اس کے پاس جس کو آپ ایشیا مائنر کہتے ہیں، ایشیائی کوچک، وہ بھی باقی تھا، اس کے اور یورپین مقبوضات بھی ابھی باقی تھے، تو وہ بالکل ختم نہیں ہوئی تھی۔ صرف یہ ہے کہ یوں سمجھیے کہ ایک ٹانگ اس کی ٹوٹ گئی تھی کہ ویسٹ ایشیا سے تقریباً اسے بے دخل کر دیا گیا، جبکہ سلطنت ایران کا معاملہ یہ کہ وہ تو بالکل ختم ہو گئی، اس کی دھجیاں اڑ گئیں، اس کا کوئی وجود نہیں رہا، وہ جو سلسلہ چلا آ رہا تھا ان کے ہاں ایک شہنشاہی سلسلہ، وہ ختم ہو کر رہ گیا۔ اس اعتبار سے جو اصل رد عمل ہوا ہے اس مرحلے پر وہ ایران کی طرف سے ہوا ہے۔ ایرانی ویسے بھی شاہ پرست اور نسل پرست لوگ ہیں، ان کے اندر اپنی نسل کی برتری کا اور عربوں کی تحقیر کا جذبہ جو ہے یہ ہمیشہ سے پایا جاتا ہے کہ عربوں کو وہ کچھ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھے۔
اب جب حضرت عمر کے ہاتھوں یہ معاملہ ہوا اور سلطنت کسریٰ جو ہے بارہ ہو گئی اور اس کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو در حقیقت اب دوسرا انتقام جو ہے وہ آیا ہے یہ باہر سے۔ اور یہ جو معاملہ تھا حضرت عمر کی شہادت کا، یہ کوئی آئسولیٹڈ فیکٹ نہیں ہے، آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں ہے، اگرچہ جیسے اس کو میں نے بیان کیا واقعات تو یہی ہے، اس سے زیادہ جو ہے اس کا کوئی ثبوت تو تاریخ کے اندر جو ہے ہمیں نہیں مل سکے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ جو گورنر تھا ایک ایرانی، وہ اس کی پشت پر تھا اور اس گورنر ہی کی شہ پر اس نے یہ سارا اقدام کیا ہے، اور مجوسی تھا، ایرانی تھا، اس نے انتقام لیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس کے بعد یہ بات آگے بڑھی اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پھر یہودی سازش بھی جب سامنے آئی ہے، اور پھر یہودی سازش اور عجمی انتقام، یہ دونوں نے مل کر پھر وہ شکل اختیار کی ہے کہ جو الفتنۃ الکبریٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو جس کا نتیجہ نکلی۔ تو اگر اس کو آپ سمجھیں گے تو یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بالکل ہی یعنی انوکھی باتیں ہوں، بلکہ یہ سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں، تاریخ کے یہ حقائق ہیں، ان اصولوں کو سامنے رکھا جائے تو ہر چیز اپنے صحیح پرسپیکٹو میں نظر آ جاتی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں آج اس سلسلے میں کچھ زیادہ عرض نہیں کرنا چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عمر کے مناقب میں آج آپ کو باضابطہ کچھ روایات پڑھ کر سناؤں اور ان کے ترجمے کے حوالے سے بات آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلی بات ان کی شخصیت کے ضمن میں یہ ہے کہ اگرچہ ایک روایت تو یہ بھی ملتی ہے، علامہ ذہبی نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ حضرت عمر جب ایمان لائے ہیں تو ان کی عمر 27 برس تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ کہ غالباً انہیں مغالطہ ہوا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ ولد عمر بعد الفیل ب13 سنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے عام فیل کے 13 سال بعد۔ یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ عام الفیل جو ہے، جس سال کے ابرہہ نے حملہ کیا تھا خانہ کعبہ پر، وہ آیا تھا لے کر مکے پر چڑھائی کے لیے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ اپنا ایک لشکر جرار لے کر آیا تھا، اسی سال حضور کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 13 برس بعد حضرت عمر کی ولادت ہے، گویا کہ جب آفتاب نبوت طلوع ہوا ہے، یعنی جب کہ وحی کا آغاز ہوا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 27 برس، اور چھٹے سال، اس پہ بالکل اتفاق ہے کہ چھٹے سال نبوت میں، یعنی جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز وحی کو آپ پر 6 برس ہو چکے تھے، اس سال یہ ایمان لائے، اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کیونکہ سال ایمان لانے کا سال وہی ہے، لہذا اس میں ذرا سا مجھے آج تحقیق کرنی پڑی تو معلوم ہوا کہ حضرت حمزہ پہلے ایمان لائے ہیں، حضرت عمر بعد سے۔ فرق جو ہے وہ صرف 3 دن کا ہے، حضرت حمزہ 3 دن قبل ایمان لائے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ 3 دن کے بعد ایمان لائے۔ تو جس وقت وہ ایمان لائے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 33 برس عمر تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور جب آپ کا انتقال ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے، تو 63 برس عمر تھی، اور یہ وہی عمر ہے جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا۔ یعنی جو قرب اور اعتبارات سے ہے، صاحبین کو، شیخین کو، جو بھی آپ انہیں کہیں، حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی جو مشابہتیں حضور کے ساتھ ہے وہ اس پہلو سے بھی ہے کہ اس دنیاوی زندگی جو ہے اس کا کی وہی مقدار ہے، اتنے ہی عرصے حضور اس دنیا میں رہے ہیں، اس حیات دنیاوی میں، اور اتنے ہی عرصے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس کے بعد چند الفاظ جو امام نووی کے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ وَكَانَ مِنْ أَشْرَافِ قریش کے انتہائی جو باعزت گھرانے ہیں ان میں سے ان کا تعلق ہے، یہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے، اور 8ویں پشت میں حضور کے ساتھ سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مل جاتا ہے۔ وَإِلَيْهِ كَانَتِ السِّفَارَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اب ان کا جو مقام جاہلیت میں تھا، اس میں بھی سمجھیے ایام جاہلیت سے مراد ہے اسلام لانے سے پہلے جو ان کا مقام اپنے اس نظام میں تھا جو قبائلی نظام تھا عرب کے اندر، قریش میں ان کی حیثیت کیا تھی؟ تو وَإِلَيْهِ كَانَتِ السِّفَارَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كانت قریش اذا وقعت الحرب بینہم اور بینہم وبین غیرہم بعثوا سفیرا اے رسولا واذا نافرہم منافر اور فاخرہم مفاخر بعثوہ منافرا اور مفاخرا۔
اب یہ قبائلی زندگی کا پورا نقشہ اس عبارت میں آ گیا ہے کہ جہاں کہیں کوئی جنگ ہوتی تھی، جھگڑا ہوتا تھا قریش کا خود اپنے اندر دو گھرانوں کے مابین، یا قریش کا بحیثیت قبیلہ کسی دوسرے قبیلے سے، تو حضرت عمر کو سفیر کی حیثیت سے بھیجا جاتا تھا، یہ ان کا مقام تھا۔ اور اگر کہیں کوئی مفاخرت ہو جاتی تھی، کہیں کسی بڑے شاعر اور خطیب نے کھڑے ہو کر وہ اپنے قبیلے کے جو ہے مفاخر بیان کیے، تو وہاں پر پھر مقابلے کے لیے بھی، اس تفاخر کے لیے بھی حضرت عمر کو بھیجا جاتا تھا۔ تو یہ ان کا مقام اپنی زندگی میں تھا۔ یہیں پر نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام لانے سے قبل قریش میں ان کا یہ مقام تھا کہ دیکھ کے فیصلے وہ کرتے تھے۔ قبائلی زندگی میں سب سے زیادہ نازک معاملہ ہوتا ہے مقدمات قتل کا فیصلہ، اور ظاہر بات ہے کہ اگر کہیں اپنے گھرانوں کے اندر ہی قتل کا معاملہ ہو گیا ہے تو جان کے بدلے جان کے بجائے اس میں کوشش کی جاتی تھی کہ جو بھی خون بہا ہے وہ دے کر تو جو قاتل ہے کیونکہ اپنے ہی قبیلے کا فرض ہے اس کی جان بچائی جائے۔ اب اس میں تعین کرنا کہ کتنا خون بہا ہو، یہ کام جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھا۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا مقام اپنے اس نظام میں جو پہلے سے قائم تھا وہ کیا تھا۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر کے اسلام کے بارے میں بہت سی روایات آپ نے سنی ہوں گی، اور میں بھی پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ میں نے جو اس دور میں مزید مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ بعض روایات اور بھی ہیں کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو ان کی ہمشیرہ اور بہنوئی حضرت فاطمہ بنت خطاب اور حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا، اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ در حقیقت وہ آخری ضرب تھی جو حضرت عمر کے دل پر لگی ہے۔ اس سے پہلے بھی بعض مواقع پر کچھ ایسے ان کے ساتھ واقعات پیش آ چکے تھے کہ جس سے ان کے دل کے اندر ایک کشمکش جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی۔ مثلا بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے خانہ کعبہ کی طرف تو حضرت عمر نے بھی پیچھا کیا، اور وہ مخالفانہ انداز میں پیچھا کیا، لیکن حضور پہلے پہنچ چکے تھے، آپ نے نماز کے لیے نیت باندھ لی تھی۔ تو اب حضرت عمر جو ہے خاموشی سے سنتے رہے قرآن مجید، اور اس کا ان کے دل پر ایک اثر ہوا۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ شخص بہت بڑا شاعر ہے، واقعہ یہ کہ یہ کلام جو یہ پڑھ رہا ہے اس وقت یہ تو بہت ہی اعلیٰ کلام ہے، بہت اونچا کلام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں وہ جو ہے بیج وہ پڑھ رہا تھا۔ اسی طرح ایک رات کے وقت ایسا ہوا ہے کہ حضرت عمر کی کسی ہمشیرہ کو وہ ولادت کا مرحلہ درپیش تھا، تو کسی دائی وغیرہ کی تلاش کے لیے وہ نکلے ہیں رات کو۔ اس وقت انہوں نے دیکھا کہ حضور اور آپ کے ساتھ چند اور لوگ ہیں جو کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، تو خانہ کعبہ کے پردوں میں چھپ کر آپ نے پھر حضرت عمر نے اس وقت وہ سنا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور اس سے بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے دل کے اندر ایک کشمکش شروع ہو چکی۔ یہ بات جو ہے نفسیاتی اعتبار سے سمجھ میں آتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اوپر ایک کسی حقیقت کا انکشاف ہو رہا ہے تدریجاً، لیکن ابھی وہ جو پچھلی اصلیتیں ہیں، اپنے آبائی عقائد یا اپنے آبائی دین کے ساتھ جو ایک جذباتی تعلق ہے، وہ ابھی اتنا مضبوط ہے کہ ریزسٹ کر رہا ہے، اندر ہی اندر وہ کشمکش جو ہے وہ جاری ہے۔ لیکن ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ واحد واقعہ نہیں ہے جو اس وقت ہوا، بلکہ یہ کشمکش ہو رہی تھی۔ وہ آخری بات جو ہے جسے میں تشبیہ کہا کرتا ہوں کہ غبارے کو پھاڑنے والی چیز جو ہے وہ تو وہی واقعہ ہے جو حضرت فاطمہ کے ساتھ یعنی ان کے ہمشیرہ کے ساتھ پیش آیا ہے، ان کے اور ان کے بہنوئی اور بہن کے مابین، کہ حضرت عمر تو نکلے تھے فیصلہ کر کے کہ بس اب تلوار ننگی لے کر کہ حضور کا میں خاتمہ کر کے گھر واپس آؤں گا، اور جو ہونا ہے ہو لے۔ لیکن یہ کہ یہ جو کلکل ہو رہی ہے اور یہ جھگڑا جو قریش کے اندر ہو گیا ہے، گھر گھر جو ہے فساد ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے، بھائی بھائی سے کٹ گیا ہے، بیوی شوہر سے علیحدہ ہو رہی ہے، تو یہ فساد ہم کب تک برداشت کریں گے؟ تو جو اس فساد کا سبب ہے اس کو ختم کر دیا جائے، پھر دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں جو دیکھا جائے گا جو ہوگا، اس میں بھی جب تک قبائلی پس منظر سامنے نہ ہو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جو چیز انہیں روک رہی تھی حضور کے خلاف اقدام کرنے پر قریش کو، کفار قریش کو، وہ یہی بات تھی کہ حضور کا جو گھرانہ ہے بنی ہاشم وہ حضور کے پشت پر تھا، اور قبائلی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اب عقیدہ جو ہے بہرحال بنو ہاشم کے فرد ہے اور خاندان کی حمایت حاصل ہے۔